اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ عید بناوٹی عید ہے. آپ ایمانداری سے بتلائیے، آپ عید الفطر کو ادا کرتے ہیں، ایک مقررہ وقت ہے، ایک ٹائم ہے، اس کے ساتھ 2 رکعت نماز ہے، عقل اور منطق بھی باندھتی ہے. عید الاضحیٰ کو، قربانی کی عید کو ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ 2 رکعتیں نماز بھی ادا کرتے ہیں. اس کا ایک ٹائم ہے کہ سورج طلوع ہو، عید کی نماز کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس کا ایک علیحدہ پیریڈ ہے، علیحدہ وقت ہے اس کا. اس کے ساتھ 2 رکعتیں نماز ہے. یہ ایک ایسی عید ہے نہ جس کا کوئی وقت ہے، نہ جس کے ساتھ کوئی نماز کی رکعت ہے. عید کیسی ہے؟ جھنڈیاں لگانا، بازار سجانا، سکھوں والے عمل کرنا. یہ عید میلاد النبی کے نام کے اوپر امت کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بریلوی احباب خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہمارے اکابرین کی بات تو کیا مانے، یہ تو اپنے اکابرین کی بات کو بھی نہیں تسلیم کرتے، نہیں مانتے. احمد رضا خان بریلوی، جس کے جو ان بریلویوں کے مسلک کا بانی ہے، وہ احمد رضا بریلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر، احمد رضا خان بریلوی از خود جو اس بریلوی مسلک کا بانی ہے، وہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 8 ربیع الاول ہے. اب جس مسلک کا بانی، جس مسلک کی بنیاد رکھنے والا ان کے اپنے عقیدے کے مخالف ہے، اب ان کو دلیل اور منطق کہاں تک سمجھائی جائے؟ بنیادی بات یہ ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تصور اسلام کے اندر ہوتا، سب سے پہلے صحابہ کرام عمل کر کے دکھاتے. کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی سنت ایسی گزری نہیں ہے کہ جس کے اوپر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل نہ کیا ہو. صحابہ تو وہ تھے کہ ادھر فرمان مصطفیٰ آ گیا، ادھر گردن کو جھکا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کے اوپر خطبہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ کو ارشاد فرما رہے ہیں. ایک صحابی درمیان میں مسجد کے اندر کھڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا. ایک صحابی مسجد کے اندر تھا، اسے کہا بیٹھ جا. ایک صحابی جوتیوں والی جگہ سے مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا، جوتیوں والی جگہ تھا، فرمان رسول صحابی رسول کے کانوں سے ٹکرایا. اس نے، صحابی نے سنا، وہ جوتیوں والی جگہ تھا، حالانکہ اسے کہا نہیں گیا. صحابی رسول بیٹھ گیا. صحابی رسول سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فلاں صحابی کو کہا تھا، کہا میرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی، میں کھڑا تھا، اس لیے میں بیٹھ گیا. کھڑا رہ گیا تو ایمان نہ ضائع ہو جائے. وہ صحابہ کیا اتنی چھوٹی چھوٹی حساس چیزوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو کرنے والے، ہر فرمان کے آگے اپنی گردن کو جھکانے والے، کیا ان صحابہ کو یہ عید میلاد النبی نظر نہیں آئی؟ ایک عقلی اور منطقی بات ہے کہ اگر عید میلاد النبی کا تصور اسلام کے اندر ہوتا، اب تو بڑی خیر عجیب نعرے، میلاد کا منکر کافر ہے، میلاد کا منکر مشرک ہے. حالانکہ اس کے اگر تدارک کو دیکھا جائے، اس کو بنیادوں کو دیکھا جائے، اگر ہم کہیں نعوذ باللہ میلاد کا منکر کافر ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی تو میلاد نہیں تھا منایا، اور کسی صحابی نے بھی نہیں منایا. اب تو ان کے جملے کے مطابق صحابہ کرام بھی ایمان کے دائرے کے اندر نعوذ باللہ نہیں رہے. کس طرح کی باتیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. یعنی جو عید میلاد النبی نہیں منا رہا وہ ابلیس ہے، جو منا رہا ہے وہ رسول اللہ کی پیدائش کے اوپر خوش ہے. میرے بھائیوں، بڑی حیران کن بات ہے، صحابہ نے نہیں منائی، کیا وہ
آئمہ محدثین نے نہیں منائی. آج سے جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج سے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ آج سے یہ عید 40-50 برس قبل اس عید کا تصور نہیں تھا. یہ آج کل کی ایجاد شدہ ہے, آج کل کی ایجاد شدہ ہے. اگلی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوار کے دن پیدا ہوا ہوں اور میں سوار کے دن پیدا ہوا ہوں اور سوار کے دن کیا کرتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر مان لیا 2 منٹ کے لیے, مثال دے رہا ہوں, مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر ہم نے عید کو منانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہے؟ سوار کے دن ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار کے دن پیدا ہوئے ہیں اور آج 12 ربیع الاول کس دن ہے؟ جمعہ کے دن ہے. آج ہے نا 12 ربیع الاول. تو عید سوار کے دن ہونی چاہیے تھی کہ جمعے کے دن ہونی چاہیے تھی؟ سوار کے دن ہونی چاہیے تھی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوار کے دن پیدا ہو رہے ہیں اور ہم عید منا رہے ہیں جمعے کے دن. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی اس عید کے دن سے مختلف ہے تو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منا سکتے ہیں؟ آگے چلیے. اگر اس عید کا تصور اسلام کے اندر ہوتا تو یقیناً ان کے اپنے ائمہ بھی اس عید کا حکم دے کے جاتے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہودیوں نے اس بات کا کہا کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی خوشی کا وقت آیا ہے. کون سی خوشی کا وقت؟ آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آپ کے اوپر نازل ہو چکی ہے, بڑی خوشی کا دن ہے. ہاں, عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں خوشی کا دن ہے, ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, ہمارا دین مکمل ہوا ہے. ہاں, تو یہودی کہنے لگے کہ خوشی کے دن پھر عید کا دن منانا چاہیے نا. خوشی کا دن ہے, دین مکمل ہوا ہے, خوشی کا دن ہے, عید منانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوشی کا ہر دن اگر عید کا دن ہوتا تو ہمیں اس سے زیادہ خوشی کا دن نہیں ملا جب ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. پتا کیا چلا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر خوشی کے تہوار کے اوپر عید کو منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں, یہ یہودیت کی ایجاد شدہ ہے. کہ خوشی کا دن ہے عید منائی, خوشی کا دن ہے عید کا ایک دن خاص کر لیا, ایک خوشی کا لمحے بھر کی خوشی آئی عید کا دن بنا لیا. عیدیں وہی ہیں جو شریعت کے اندر ہمیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے نام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی سے وحی الہی کے ذریعے نازل کر کے دین کے اندر داخل کر دیے ہیں. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین کے اندر, ہمارے اس قانون کے اندر, ہمارے اس ضابطے کے اندر, اسلام کے اندر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد, جو اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مردود ہے. وہ دین ہو بھی نہیں سکتا, چاہے اس کو جتنا مرضی مسجل کر کے پیش کر دیا جائے وہ دین نہیں ہو سکتا. سجدہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں؟ پسند ہے. اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے والے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے سجدہ ریز پڑا ہوا ہے. ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, رکھتے 4 ہیں, اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے. سجدے 2 ہیں, اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم سجدے کے اندر گرے رہے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اب ہم ایک رکعت کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدے شروع کرتے ہیں, صحیح کہیں گے؟ نہیں صحیح کہا جائے گا. عمل اچھا ہے, عمل اچھا ہے. بات یہ آتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جس نے دین اسلام کے اندر نئی چیز کو نکالا وہ کیا ہے؟ مردود ہے. وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی.
رکھتے اگر ظہر کی 4 ہیں 5 ادا کریں گے، دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، دین کے اندر بدعت اور ملاوٹ تو ہو سکتی ہے۔ عیدیں اگر اسلام کے اندر 2 ہیں، 3 منائیں گے، دین نہیں ہو سکتا، ملاوٹ اور بدعت تو ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کی صحابہ کرام نے رہنمائی کر دی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے صحابہ امت کے لیے سب سے پہلے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ آپ کا حکم آ گیا، آپ کا حکم آ گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوری طور پر اٹھ گئے۔ ایک صحابی رسول ہے، معروف صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، آپ نے بلایا، آئے طلحہ ادھر آؤ۔ صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جی آقا کائنات فرمائیے۔ فرمایا، اے طلحہ یہ جو انگوٹھی تو نے اپنی انگلی کے اندر سونے کی پہنی ہوئی ہے، اگر تو دنیا میں پہنے رکھے گا سونے کی انگوٹھی، آخرت کے اندر تیرا حصہ ختم ہو جائے گا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا انگوٹھی قیمتی ہے، اتاری، انگوٹھی اتار دی اور پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ میں نے پھینکنے کے لیے نہیں کہا، پھینکنے کے لیے نہیں کہا، میں نے تو کہا اتاریں اور گھر والے لے جائیں، استعمال کر لیں۔ فرمایا، جو آپ کو، میرے آقا کو میرے پاس پسند نہیں ہے چیز، میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میں دوبارہ اپنے ہاتھ کے اندر بھی اس چیز کو اٹھاؤں، کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح احادیث رسول کے آنے کے بعد اپنی گردن کو جھکا لیا کرتے تھے، اپنے فعل کو روک لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت ہے، حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عجیب کیس آیا، عجیب معاملہ آیا۔ ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا کہ میں 2 سال سے باہر ہوں، میں 2 سال سے باہر ہوں، 2 سال کے بعد میرے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو گیا۔ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ واقعہ لایا گیا، 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، گھر کے اندر جب آیا تو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی نے زنا کیا ہے، اس کو حد جاری کی جائے۔ ظاہر ہے عقل اور منطق بھی یہی کہتی ہے کہ 2 سال گزر گئے ہیں، حد تو جاری ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت کے اندر فیصلے کو لایا گیا۔ اے عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا فیصلہ سنا، معاملہ سنا، قاضی کو کہا اس کو رجم کر دیا جائے، یہ شادی شدہ بدکارہ ہے، شادی شدہ زانی کی سزا اسلام کے اندر پتھروں سے رجم کرنا ہے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ صحابہ کرام اس کو رجم کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپ کے باپ عمر بن خطاب نے کہا ہے اس کے اوپر سزا لاگو ہو چکے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں لاگو ہوئی ہے؟ ہاں وجہ یہ ہے کہ اس کا خامن تو گھر میں نہیں تھا، 2 سال گزر چکے ہیں، 2 سال کے بعد اس کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا آپ کے پاس دوبارہ اس کیس کو کہا ابھی سزا نہیں دے رہی، مجھے اپنے باپ عمر کی عدالت کے اندر لے کے جاؤ۔ باپ عمر کی عدالت میں گئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے، بیٹا، باپ قاضی القضات چیف جسٹس ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ان کے بیٹے نے پوچھا، اے والد محترم، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لیکن آپ اگر شریعت کے مخالف چلیں گے، میں عمر، میں عبداللہ
بیٹا آپ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہا عبداللہ کیا معاملہ بن گیا ہے؟ کہا یہ عورت ہے، کیا اس عورت کے ساتھ آپ نے گواہوں کو طلب کیا ہے یا عقل اور منطق کے اوپر فیصلہ کر لیا؟ شریعت تو کہتی ہے جب تک گواہ نہ پیش کیے جائیں اس وقت تک فیصلے کو نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اس کے زنا کے لیے 4 گواہوں کو تلاش کیا ہے کہ یہ عورت بدکارہ ہے؟ بدکارہ کا کیا ہے؟ زنا اگر کیا ہے وہ بدکارہ ہے، گواہوں کو پیش کیا جائے، گواہوں کو پیش کیا جائے، پھر اس کے اوپر سزا لاگو ہوگی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے عبداللہ گواہ تو نہیں ہے، گواہ تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بچہ 9 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ 2 سال بعد یہ عورت حاملہ ہو چکی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ جس وقت ایک فیصلہ اللہ کے نبی کی عدالت میں آیا تھا، آپ نے کہا تھا بچے کی مشابہت کو دیکھا جائے گا، اگر والد کے ساتھ اس کی مشابہت مل جائے وہ بچہ اسی والد کا ہوگا، اگر نہیں ملے گی تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ صحابی رسول عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت کا بچہ پیدا ہو جائے، 4 دن گزرے، بچہ پیدا ہو گیا، عمر ابن خطاب کی عدالت کے اندر لایا گیا، جس وقت بچے کو دیکھا گیا بچے کی شکل باپ کے ساتھ مل رہی تھی اور بچہ اس وقت 1 سال کا تھا، اس کے دندان اگلے نکل چکے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا ان کان عبد اللہ لا ہلاک عمر، آج عبداللہ بن عمر موجود نہ ہوتے تو عمر بن خطاب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا احادیث رسول کے اوپر کہ جب حدیث رسول آ گئی اپنی گردن کو جھکا لیا، اپنی خلافت کو نہیں دیکھا، اپنی امارت کو نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں قاضی القضات چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہوں، میں فیصلہ کرنے والا سب سے عالی منصب کے اوپر بیٹھا ہوں، نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے تو حدیث رسول کو دیکھا ہے کہ حدیث رسول کیا کہتی ہے۔ آج بھی اگر ہم عید میلاد النبی منائیں گے حدیث رسول کو دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں حدیث رسول ہمیں کیا کہتی ہے۔ آگے چلیے، دوسری بات جو آج کے موضوع کے اندر رکھنا چاہتا تھا، سیرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ حیدرآباد کے اندر روافض نے کچھ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دشمنوں نے، اسلام کے باغیوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پتلا بنایا، ایک جسم بنایا، اس کے منہ کے اوپر جوتے مارے گئے، اس کو آگ سے جلایا گیا۔ ویڈیو منظر عام کے اوپر آ چکی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے ایمان کے بارے میں نعرے بازی کی گئی کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کو ترک کر چکے تھے۔ کوئی صاحب ایمان وہ ویڈیو کو نہیں دیکھ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم انصر الاسلام بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن ہشام۔ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے ایک امام کو مانگا تھا، وہ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی ابیاری کا اعلان کیا، دین کے تحفظ کے لیے کعبۃ اللہ کی عصمت اور تحفظ کے لیے جس شخصیت کو مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ و جاوید شخصیت تھی کہ اللہم انصر الاسلام بعمر ابن الخطاب۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاری کیا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، عمر بن خطاب نے نبی بننا تھا۔ عمر بن خطاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عمر کی قدموں کے چال کو دیکھتا ہوں، مجھے نبوت کے مناظر نظر آتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی چال کے اندر، عمر بن خطاب کے لہجے کے اندر، عمر بن خطاب کے گفتار کے اندر نبوت کی چال نظر آتی ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ فرمان کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں فرمایا، اے عمر اور صحابہ سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، تم میں سے ہر شخص جب بازاروں میں جاتا ہے، جب تم میں سے ہر شخص مسجد سے نکلتا ہے، میری مجلس سے دور ہوتا ہے، ہر ایک کو شیطان گھیرے میں لے لیتا ہے، لیکن یہ میرا عمر، اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، یہ میرا عمر وہ واحد شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر پوری کائنات کے شیاطین راستے کو بدل لیتے ہیں کہ اس راستے سے عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم اور جلیل القدر شخصیت، جلیل القدر صحابی، خلیفۃ المسلمین کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت کے جھنڈے کو گاڑا تھا، آج اسی عمر کے ایمان کے اوپر نعوذ باللہ شک کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر آج عمر ابن خطاب مسلمان نہ ہوتا، آج اسلام غالب نہ ہوتا۔ عمر بن خطاب سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، اگر سیدنا ابو بکر صدیق کا مال نہ ہوتا، اسلام غالب نہ ہوتا، عمر بن خطاب مسلمان نہ ہوتا، اسلام غالب نہ ہوتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن جس کے موافقت کے اندر نازل ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک واقعے کے اوپر مختلف آراء کو پیش کر رہے ہیں، مختلف طرح کی اپنی اپنی رائے کو پیش کر رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دو، میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ کام، یہ جنگ اس طرح ہونی چاہیے۔ عمر بن خطاب کا جو نظریہ تھا، جو عمر بن خطاب نے اسلام کے اندر صحابہ کو رائے دی تھی، اللہ رب العزت نے آسمان سے آیات قرآنی بنا کے نازل کر دیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول تھے کہ جس وقت ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہ کے اوپر کفار نے، منافقین نے تہمتوں کو لگایا تھا، زنا کی نعوذ باللہ تہمتوں کو لگا دیا تھا، بدکاری کے گندے الزامات کو لگایا تھا، اس وقت صحابہ کے ایمان، صحابہ کرام نے بھی اس بات کا دلوں کے اندر، ذہن کے اندر شک و شبہات ڈال لیے تھے۔ واحد عمر ابن خطاب تھے کہ جس عمر نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہو، بدکارہ عورت سے نکاح کر لے، ہو نہیں سکتا، الخبیثات للخبیثین۔ اس وقت عمر ابن خطاب کی موافقت کے اندر یہ قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی احسان کو دیکھتے ہوئے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج عمر دنیا سے جا رہا ہے، عمر دنیا سے جا رہا ہے، اگر عمر نے یہ خواہش کی ہے کہ میں روضہ رسول کے اندر داخل ہے، روضہ رسول کے اندر میری تدفین ہو، روضہ من ریاض
الجنہ کے اندر میری قبر بنے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنی ذات کے اوپر عمر بن خطاب کو تشبیہ دیتی ہوں، ترجیح دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی میں نے سنا آپ نے فرمایا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گئے، میں آیا، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے. آج بھی اگر ریاض الجنہ کے اندر رسول اللہ داخل ہوئے، ابو بکر داخل ہوئے، رسول اللہ دفن ہوئے، ابو بکر دفن ہوئے، ابو بکر کے بعد ریاض الجنہ میں دفن ہو گئے تو سیدنا عمر بن خطاب دفن ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ شخصیت، وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت لیڈر، اسلام کے پودے کو جس کی جان کی وجہ سے آبیاری ملی ہے، جس کے آنے کی وجہ سے کفر کے اوپر زوالوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو چکے تھے، کہ جس کی تلوار فاروقی کو دیکھ کر کیسر و کسریٰ کے تختوں کو ہلا دیا گیا، کہ جس کی تلوار اور رعب اور ہیبت کو طاری ہوتے ہوئے شام اور روم کی سلطنت کے تکمیل پائے کو الٹا دیا گیا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت منصب خلافت کو سنبھالا، ایک عجیب واقعہ سیدنا عمر بن خطاب کی عدالت کے اندر آیا. سیدنا عمر بن خطاب کیسے عادل حکمران تھے، کیسے عادل حکمران تھے. ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا، اے عمر، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کا بیٹا میرے گھر میں رات کو آتا ہے. شکل اس شخص کی سیدنا عبداللہ بن عمر سے ملتی تھی. آپ کا بیٹا میرے گھر میں آتا ہے، رات کو آتا ہے، میری بیوی سے بدکاری کر کے جاتا ہے. اے عمر، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ کی عدالت میں اس رنج اور غم کو لے کے آیا ہوں، آپ کا بیٹا میرے گھر میں آ کے بدکاری کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بلا کے پوچھوں گا، نہیں، کہا ایک تلوار کو تیار رکھنا، دیے کو بجھا دینا، میں آپ کے خیمے کے اندر، آپ کی جھونپڑی کے اندر ایک رات کو گزاروں گا، میں دیکھتا ہوں کون آئے گا، میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا، کیونکہ وہ شادی شدہ سے بدکاری کو کر رہا ہے. سیدنا، کیونکہ عبداللہ بن عمر کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے سیدنا عمر بن خطاب نے سمجھا کہ شاید عبداللہ بن عمر ہوگا، عبداللہ بن عمر شادی شدہ ہے، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا. یہ نہیں کہا چراغ کو جلتا دیکھ کے مجھے اپنے بیٹے کے اوپر ترس نہ آ جائے، چراغ بند کر دیا. عمر بن خطاب ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے. جب وہ بدبخت زنا کرنے کے لیے آیا، اس گھر کے اندر، اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کو کیا، اس کی گردن کو اڑا دیا. عمر بن خطاب سے یہ سارا ماجرا پوچھا گیا کہ آپ نے کھانا بھی تیار کروایا، کہ میں نے کھانا تیار کر کے رکھ دینا، کھانا میں نے نہیں کھانا، چراغ کو بند کر دینا، چراغ کو بند کر دینا. وجہ کیا تھی؟ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا، آپ نے چراغ کو بند کیوں کروایا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے چراغ کو اس لیے بند کروایا تھا کہ کہیں مجھے اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کے ترس نہ آ جائے، میں اس کی گردن کو پہلے ترس آنے سے پہلے تن سے جدا کر دوں. یہ عمر بن خطاب ایسے عادل حکمران تھے. اچھا، کھانے کو کیوں لیٹ کروایا، پکوا کے تیار کر کے رکھوا دیا، کھایا کیوں نہیں؟ کہا جس وقت سے آپ میرے پاس اپنے فیصلے کو لے کے آئے ہو، عمر بن خطاب نے کہا تھا جب تک میں اس فیصلے کو کر نہیں لیتا میرے اوپر کھانا اور پینا حرام ہو چکا ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کی خلافت کی داستانیں آج ہم سناتے ہیں. خلیفہ بادشاہ تو بڑے گزرے، ہر جگہ بادشاہ گزرتے گئے، کس کس کا دور آیا، انگریزوں کا دور آیا، بڑے بڑے بادشاہوں کا دور آیا، جاگیردار بادشاہوں کا دور آیا.
لیکن کسی ایک بادشاہ کا بھی رول ماڈل کے طور کے اوپر تذکرہ پیش نہیں کیا جاتا. اگر پیش کیا جاتا ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش کیا جاتا ہے. وہ عمر عادل حکمران، وہ عمر کہ جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ شام کے شاہ سواروں نے کہا تھا ہم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا چاہتے ہیں، مدینہ کے اندر داخل ہوئے، مدینہ کے باسیوں سے پوچھا ہم خلیفۃ المسلمین سے ملنا چاہتے ہیں، اس کا محل کدھر ہے، اس کا جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ محل کدھر ہے؟ صحابہ نے رہنمائی کی کہ جائیں وہ فلاں جنگل کے اندر چلے جائیں، وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا وہ فلاں جنگل کے اندر چلے جائیں، وہ ایک ککر کے درخت کے نیچے اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کے بکریوں کو چلانے والا وہ عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے بارے میں، جس کے ایمان کے بارے میں آج شک کو کیا جاتا ہے، دل نہیں مانتا کہ وہ اسلام کے بارے میں کتنے سخت اور حساس تھے. آج اس عمر کے ایمان کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے. آج اس عمر کے رکھوالے، آج اس عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے رکھوالے باقی نہیں ہے کہ جس عمر کی عزت کی وجہ سے، جس عمر کے آنے کی وجہ سے اسلام غالب آیا ہے، جس عمر کے آنے کی وجہ سے آج تو اور میں مسلمان ہیں، اسی عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. اگر آج عمر ابن خطاب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان دونوں میں سے ایک بھی مسلمان نہ ہوا، ایک بھی مسلمان نہ ہوا، قیامت تک اسلام پھیل نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت تک اسلام نہیں پھیل سکتا. آج اگر ہمارے تک اسلام پہنچا ہے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے، آپ کی شہادت ہے، آپ کے مناقب ہے، آپ کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ آج دین اسلام ہم تک پہنچ چکا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دفاع صحابہ کے اندر اپنے کردار کو ادا کرنے والا بنائے. بدعات، خرافات، میلاد النبی جیسی بدعات سے اور نئی اسلام کے اندر داخل ہونے والی بدعات سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.